السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا ایک سوال ہے کہ انسان آخر خسارے میں کیوں پڑتا ہے؟ کیا صرف گناہ اس کا سبب بنتے ہیں یا کچھ ایسی عادتیں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن قرآن انہیں ہلاکت کا سبب قرار دیتا ہے؟ سورہ عصر، سورہ ہمزہ اور سورہ فیل مل کر ہمیں اسی سوال کا جواب دیتی ہیں۔ ہم قرآن مجید کی بہت سی صورتیں بار بار پڑھتے ہیں لیکن اکثر اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ صورتیں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور کس طرح ایک ہی پیغام کو مختلف انداز میں مکمل کرتی ہیں۔ سورہ عصر ایک مختصر مگر نہایت بلیغ صورت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں بے شک انسان خسارے میں ہے، اور پھر فوراً ایک ایکسیپشن آ جاتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہو جاتی۔ قرآن ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ صرف ایمان کافی نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی وہ لوگ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صراط المستقیم کی طرف بلاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور دین کے راستے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی جب اس حق کی دعوت اور نیک اعمال کے راستے میں مشکلات آئیں، لوگوں کی ناپسندیدگی، مخالفات، آزمائشیں سامنے آئیں تو وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یوں سورہ عصر ہمیں واضح طور پر بتا دیتی ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے ایمان، عمل صالح، دعوت حق، صبر، یہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد سورہ ہمزہ میں ان لوگوں کی مکمل تفسیر پیش کی گئی ہے جو اس راستے کے بالکل برعکس چلتے ہیں، جن کے پاس نہ صحیح ایمان ہوتا ہے نہ عمل صالح، بلکہ غرور اور مال کی محبت انہیں ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ سورہ ہمزہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خسارے میں پڑنے والے لوگ کیسے سوچتے ہیں اور کیسے عمل کرتے ہیں۔ سورہ ہمزہ ایک وعید کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہمزہ اور لمزہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، چاہے زبان کے ذریعے ہو یا اشاروں اور حرکات کے ذریعے۔ ان لوگوں کی اگلی کیا صفت ہے؟ یہ لوگ مال جمع کرتے ہیں، اسے بار بار گنتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کا مال انہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اس غلط سوچ کی اصلاح ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے مال میں سے وہی چیز واقعی اس کی ہوتی ہے جو وہ خود کھا لے یا پہن کر پرانی کر دے یا اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کے لیے آگے بیچ دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوش فہمی کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بلکہ یہی مال ان کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں آگ ہر طرف سے انہیں گھیر لے گی اور انہیں لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دیا جائے گا۔ سورہ ہمزہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُتَمَةُ، اور آپ کو کیا معلوم خطامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی، بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر سورہ فیل ہمیں غرور اور طاقت کے انجام کی ایک عملی مثال دکھاتی ہے۔ ابرہہ اور اس کا ہاتھیوں والا لشکر
جو اپنی قوت پر ناز کرتا تھا اور اہل مکہ کو حقیر سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت کمزور مخلوق، ہاتھیوں کے کمپیریٹیولی ایک نہایت کمزور مخلوق پرندوں کے ذریعے اسے بالکل بے حیثیت کر دیا۔ جب ابراہہ نے عبد المطلب کے اونٹ ضبط کر لیے تو عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے جو پکی ہوئی مٹی کے کنکر لے کر آئے اور اس لشکر کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ یوں سورہ عصر ہمیں خسارے سے بچنے کے لیے زندگی کے اصول دیتی ہے، سورہ ہمزہ ہمیں کردار کا آئینہ دکھاتی ہے، اور سورہ فیل ہمیں غرور اور طاقت کا انجام سمجھاتی ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی طاقت، مال اور وقت کا استعمال کس راستے میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو وقت کی قدر کرتے ہیں، غرور سے بچتے ہیں اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔